الله الرحمن الرحيم ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 14 اور اس کے بعد کا مضمون ہے مسلمانوں کے لشکر میں جہاں منافقین کا دخل تھا تو ان کی کچھ خصوصیات، کچھ خاص باتیں اور کچھ خاص عادتیں اللہ یہاں ذکر فرما رہے ہیں، جس کے پیچھے صاف اور واضح مقصد یہ ہے کہ مومنوں کی صفوں میں یعنی مسلمانوں کی صفوں میں بھی منافقین ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے مخلصین کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو شکلاً تو مخلصین ہوں گے لیکن باطن ان کا اخلاص والا نہیں ہوگا۔ اس کی کچھ نشانیاں اور کچھ باتیں یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر ان کے اوپر مدینے کے اطراف سے کچھ لوگ کوئی لشکر داخل ہو جاتا، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، اور پھر ان سے کہا جاتا کہ بھئی تم بھی مسلمانوں کے خلاف لڑو، تم بھی فتنہ بن جاؤ، لَآتَوْهَا، تو یہ ضرور آتے ہیں، تو یہ ضرور ایسا کریں گے۔ مطلب یہ کہ جہاں طاقت نظر آئے گی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، جہاں کوئی بڑائی نظر آئے گی اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ مخلص نہ ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کو کہیں دوسری جگہ سے آسرا ملے گا، وہ وہاں چلا جائے گا، تو اس کا مطلب ہے یہ آدمی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر فورسز کے معاملات ہوتے ہیں، اسی بنیاد پر فوجوں کے معاملات اس بنیاد پہ رکھے جاتے ہیں۔ جو فورسز کا بندہ ہوگا کہیں اور کام نہیں کرے گا کیونکہ اس کی وفاداریاں دو جگہ پر نہ لگیں۔ تو یہ ان اصولوں میں سے ہے جو قرآن نے اصول دیے۔ اور وما تلبثوا بها الا یسیرا، وہ تمہارے ساتھ رہیں گے مگر بہت تھوڑا سا رہیں گے۔ الا یسیرا کا مطلب تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ ان کی غرضیں آپ کے ساتھ اسی حد تک وابستہ ہوں گی جتنا آپ سے فائدہ ہوگا۔ چنانچہ وہ ساتھی جو صرف فائدہ اٹھانا جانتا ہو اور مشکل وقت میں ساتھ نبھانا نہ جانتا ہو، ایسا شخص بھی ایسے لوگوں میں شامل ہے جو آپ کی صفوں میں تو ہے لیکن آپ کے فائدے مند لوگوں میں سے نہیں ہے، بلکہ ایسوں سے دور رہا جائے اور ایسوں کو الگ رکھا جائے اپنے آپ سے۔ یہ بالکل واضح کر دیا گیا، سمجھا دیا گیا مسلمانوں کو غزوہ خندق کے سبق میں کہ مسلمانوں کو جو مصیبت و تکلیف آئی ایسے شرکاء کی وجہ سے آئی۔ چنانچہ اسی کو سمجھیں اور اسی کے اوپر دیگر معاملات آپ دیکھیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو ان کے درمیان میں مشاجرت ہوئی ہے، جو آپس میں اختلافات ہوئے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی لوگ تھے جو اپنے اندر شامل اور داخل تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہاں پر یہی معاملہ چاہتے تھے کہ ہم ان کو الگ کریں اور ان کو الگ کر کے ختم کریں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ دوسری بشارتیں تھیں۔ تو انہی آیات کی وجہ سے، انہی آیات کے چند مفاہیم کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے جو اجتہادی خطا ہوئی ہے تو وہ اس بنیاد پر ہوئی ہے۔ تو ان کی بنیاد یہ تھی۔ کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ میں کچھ بغض تھا، کچھ نفرت تھی۔ کچھ ایسی روایات ذکر کی جاتی ہیں کہ جس میں اختلاف کو سب کے لفظ سے ذکر کیا جاتا ہے اور سب کا بہت سے معنی ہوتے ہیں اور ایک مطلب گالی کا بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض حضرات نے یہ معنی کر کے حضرت معاویہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی، بعض حضرات نے اس کے ذریعے سے حضرت علی کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ تو اس نوعیت کی چیزیں ہیں اور اس مفہوم کی چیزیں ہیں۔ تو برحال وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، بھئی آپ کی صف میں جو ایسے لوگ ہیں ان کو فوراً نکالیے، لیکن ظاہری بات ہے سارے معاملات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، اور یہ اللہ سے پہلے بھی وعدہ لے چکے ہیں، تو محض ان کا وعدہ لینا کافی نہیں ہے بلکہ تربیت کے دوران دیکھا جائے کہ یہ بگوڑے تو نہیں ہیں، تو لا یولون الادبار، کہ یہ پشت پھیر کے نہیں بھاگیں گے، وکان عہد اللہ مسئولا،
پھر اس کے بعد سمجھایا گیا قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت۔ دیکھو اگر تم اللہ پر پکا اور سچا یقین رکھتے ہو تو تم اس بات کو جانتے ہو کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ کسی بھی طریقے سے آنی ہے اور وہ آ کے رہے گی، کسی کو اس سے مفر نہیں ہے، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ چنانچہ موت آ کے رہنی، جب موت آ کے رہنی ہے تو اے مسلمانوں، جب تم میدان قتال میں جا رہے ہو تو یہ سمجھ کے جاؤ کہ اگر موت آنی ہے تو یہاں پر آئے گی، اور اگر نہیں آنی تو یہاں پر کوئی بھی مار نہیں سکتا، کوئی بھی بال باقا نہیں کر سکتا، کوئی بھی نقصان اور ذرا برابر تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک سکینہ مجاہد کو ہوتا ہے، اور بڑی عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں، بڑی عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں۔ 71 کے وار میں میرے والد صاحب بھی تھے اور اس طرح کی چیزیں، تو وہ کہہ رہے کئی ایسے فوجی، کئی ایسے پاکستانی سپاہی تھے، کئی ایسے لوگ تھے جو مورچوں پہ زڑکئی چلا رہے ہیں۔ مورچوں پہ زڑکئی اس وقت لگا کرتی تھی، یعنی جو گن شوٹ ہے وہ زڑکئی سے ہوتا تھا، یعنی وہ جو ہوتی تھی چھوٹی توپ جی ہوتی تھی، وہ سب سے آگے وہ لگائی جاتی تھی، اور آج کل بھی شاید وہی لگائی جاتی ہے، اور اس کے پیچھے کچھ 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ٹینک ہوتے تھے، اس کے ساتھ توپیں ہوتی تھیں۔ لگے کہ وہ ایسی گن ہے کہ جو مسلسل ہل رہی ہوتی ہے چلاتے وقت، اور اس کو یعنی اتنی سپیڈ سے ہل رہی ہوتی ہے کہ اس کو پکڑنا پڑتا ہے، تھامنا پڑتا ہے، اور دوسرا آدمی وہ پٹا چلاتا ہے۔ تو وہ چلاتے چلاتے سو جاتے تھے۔ یعنی ایسا ایک اللہ رب العزت کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے، یعنی یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو میدان جہاد سے ہو کر آئے ہو، ہم جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آئے ہوں وہی سمجھ سکتے ہیں اس کا کیا ٹیسٹ ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں، ہم لوگ صرف بیان کر سمجھ نہیں سکتے، ہمارے اندر وہ ظاہری بات ہے وہ چیز ہے نہیں کہ تم اگر بھاگ بھی جاؤ تو یہ بھاگنا تمہیں کیا فائدہ دے گا، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جو اس میدان کے لوگ ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں۔ لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت، تم موت سے بھاگ بھی جاؤ، او القتل، یا قتل سے بھاگ بھی جاؤ، تو یہ موت سے بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، بس تھوڑا سا تم نے اور جینا ہے، تو جتنا تھوڑا سا جینا ہے اس کے لیے اتنی بڑی بزدلی دکھانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، من ذا الذی یعصمکم من اللہ، آج تو تم بھاگ کے کچھ اپنے آپ کو بچا لو گے، لیکن کون ایسی ذات ہے جو تم کو اللہ سے بچائے گی؟ ان اراد بکم سوء، اگر اس نے تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، او اراد بکم رحمہ، یا اس نے تمہارے ساتھ اچھائی کا ارادہ کیا، لا یجدون لهم من دون اللہ ولی ولا نصیرا، تم اللہ کے علاوہ کوئی ولی اور کوئی دوست نہیں پا سکتے، بالکل بھی نہیں پا سکتے۔ یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ چاہیں، اللہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کریں، کوئی روک نہیں سکتا، اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کریں، کوئی بھی تم کو نہیں روک سکتا۔ کاش یہ یقین میرے ہم سب کے دل میں بیٹھے کہ خیر اور شر کا ارادہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بقیہ سارے اسباب بنتے ہیں، یہ میرے ساتھ برائی کر رہا ہے، وہ میرے ساتھ برائی کر رہا ہے، یہ سب اسباب بنتے ہیں، اصل جو منشا ابتدا ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ چنانچہ اللہ سے دعا کرنا، اللہ میرے لیے خیر کا ارادہ فرما لیجیے، اللہ جی میرے لیے خیر کا ارادہ فرما دیجیے، اور اس کی بہترین دعا اللہ کے نبی سے نے سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بڑی زبردست دعا ہے، اللہ نے قرآن میں سکھائی ہے، تو اس دعا کا اعادہ کرتے رہنا چاہیے، بار بار عادت بنا لینی چاہیے، ہر نماز کے آگے پیچھے کر لے تاکہ فجر میں بھی یاد رہے، عشاء میں بھی یاد رہے، رات سوتے وقت بھی یاد رہے کہ اللہ ہمارے ساتھ نیکی کا ارادہ فرما لے۔ جب نیکی کا ارادہ فرما لیں گے تو ساری خیر متوجہ ہوگی، جب اللہ شر کا ارادہ فرما لیں گے تو شر ہی متوجہ ہوگی۔ چنانچہ ان کی اگلی نشانی، قد یعلم اللہ المعوقین منکم، معوق کہتے ہیں خیر کے کام سے کو روکنے والا، خیر کے کام کو روکنے والے کو معوق کہتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ بنا مانگے مشورے دینے لگتے ہیں، ایسے لوگ بنا مانگے مشورے دینے لگتے ہیں، اور وہ مشورے اس بنیاد پہ ہوتے ہیں جس مشورے میں میرا فائدہ ہے، یعنی جس مشورے میں اس بندے کا ذاتی فائدہ ہوتا ہے، ایسے مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھیں ایسے دکاندار مشورے دیتے ہیں، ایسے مشورے دیتے ہیں جس میں اس کا اپنا نفع ہوتا ہے، جس میں کسٹمر کا نفع نہیں ہوتا، ایسے لوگ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں، ایسے لوگ مسلم امہ کے خیر خواہ نہیں،
اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں. یہ چونکہ اجتماعی معاملہ ہے تو اجتماعی حوالے سے قد یعلم اللہ المعوقین، جو لوگ مسلمانوں کو جہاد میں جانے سے روک رہے تھے. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور اس کے کچھ ساتھی تھے جو مسلمانوں کو جہاد میں خندق میں جانے سے روک رہے تھے. والقائلین لاخوانہم، اور وہ اپنے بھائیوں کو کہہ رہے تھے. ان بھائیوں سے مراد انصار صحابہ، یعنی انصار صحابہ جو ان کے ساتھ تھے، جو ان کے ساتھ رہا کرتے تھے ابتدا سے، پھر وہ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہو کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو گئے، لیکن اولاً تو ان کے بھائی تھے. تو وہ انصار کو کہتے ہلم الینا، ہمارے ساتھ چلو بھائی، ہمارے ساتھ چلو. لا یأتون البأس الا قلیلا، وہ لوگ جنگ میں نہیں آتے، بس تھوڑا سا، یعنی اپنی حاضری لگوانے آتے کہ مجھے کہیں سے اللہ کے نبی دیکھ لیں تاکہ جب مال غنیمت تقسیم ہو تو میرا اس میں حصہ ہو جائے. چہرہ دکھا کے وہاں سے بھاگ جاتے تھے. تو لا یأتون البأس الا قلیلا، اس کا ایک لفظی ترجمہ یہ ہے وہ تھوڑے جنگ میں شریک ہوئے، لیکن اصل معنی جو فقہا نے مفسرین نے لکھا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جنگ میں آتے بس تھوڑے، مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت آتے، جب دیکھتے خطرہ تو فوراً نکل جاتے. اگلی نشانی اشحۃ علیکم، یہ تمہارے اوپر بخیل ہیں. تمہارے اوپر بخیل، بخیل کا ایک لفظی مطلب ہوتا ہے تمہارے اوپر پیسے خرچ نہیں کرتے، یہ لفظی مطلب ہے. یہاں لفظی مطلب نہیں ہے، یہاں اصطلاحی مطلب ہے. اشحۃ دل کے اعتبار سے بخیل ہے تمہارے اوپر، یعنی دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، دل میں تمہارے لیے کوئی خیر نہیں. چنانچہ جس شخص کے قلب میں مسلمانوں کے لیے خیر موجود نہ ہو، سمجھ لیں وہ اشیحتن علیکم میں شامل ہو رہا ہے. تو یہ تین نشان، آگے پوری آیت ہے، پوری آیت میں ایک تمثیل ہے. وہ تمثیل ایک یعنی ایک ایگزامپل اللہ رب العزت نے پیش فرمائی کہ اس طرح کی مثال ان لوگوں کی ہے، وہ میں انشاءاللہ ذکر کروں گا. لیکن تین نشانیاں یہاں پر ہوئیں. پہلی نشانی تو یہ ہے کہ یہ اپنا وعدہ فراموش ہے، یعنی وعدہ توڑنے والے ہیں. دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ ساتھ دینے والے نہیں. اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے مزاج میں بخل ہے، یعنی وہ دوسرے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتے. فراخ دلی سے، جیسے آپ کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں، وہ ہاں ٹھیک ہے السلام علیکم، وہ آپ سے مل بھی رہا ہے، کہتے نہیں میرے پاس ٹائم نہیں، اور وہ آپ سے مل بھی رہا ہے لیکن آپ سے نہیں بھی مل رہا. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی بہانہ کا، اگر واقعتاً وقت نہیں الگ بات ہے، لیکن عام طور پہ میں جو ایک کہ جب انسان کسی کو اوائڈ کرتا ہے تو وہ اس طریقے سے اوائڈ کرتا ہے. تو یہ مطلب یہ تو آپ کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں، آپ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. یہ مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ ایسا کرتے ہیں، ان کے دل میں تمہارے لیے جگہ نہیں ہے. اشیحۃ علیکم، ان کے دل میں بخل ہے تمہارے لیے. چنانچہ بخل کی بنیاد پر مشورہ بھی ایسا ہوگا، بخل کی بنیاد پر معاملات بھی ایسے ہوں گے. چنانچہ اس کو ایک آج کے زمانے کی تعبیر یہ ہے کہ ان کو مسلمانوں سے مناسبت نہیں ہوتی، یہ مسلمانوں کے ساتھ صحیح گھل مل نہیں سکتے، صحیح مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کے لیے ان کے بس کا روگ نہیں ہوتا. چنانچہ نہیں چل سکتے یہ مسلمانوں کے ساتھ، یہ سچے اور کھرے مسلمانوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، بلکہ ان کی ایک اپنی سمجھ لے سوسائٹی ہوتی ہے، ایک اپنی نہج ہوتی ہے، اسی میں اٹھتے ہیں اور اسی میں بیٹھتے ہیں. جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں طبقاتی تفریق پیدا ہو چکی ہے. ہمارے معاشرے میں تو یہ ہو چکی ہے کہ طبقاتی تفریق ہے کہ ہمارے یہاں ایک طبقہ یہ ہے، یہ والا، ایک طبقہ یہ ہے، یہ والا، یہ جی اہل دین ہے، یہ جی اہل دنیا ہے. یہ طبقاتی تو یہ بالکل غلط، بالکل صحیح نہیں ہے. جو ہمارے اکابرین اس وقت کام کر رہے ہیں کہ فنکاروں سے بھی ملتے ہیں، گلوکاروں سے بھی ملتے ہیں، کھلاڑیوں سے بھی ملتے ہیں، عام لوگوں سے بھی ملتے ہیں، جھونپڑی والوں سے بھی ملتے ہیں، جھونپڑ پٹی میں الگ کام کرتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں، تقریباً 3 سال پہلے انہوں نے جھونپڑ پٹی میں درس دینا شروع کیا. جھونپڑ پٹی میں درس دینا اس طرح شروع کیا کہ اپنے خرچے پہ جاتے اور کہتے ہیں حیرت انگیز بات کہ ان کے ناشتے میں بھنگ ضرور ہوتی ہے. جتنی بھی ایک جھونپڑ پٹی سے واسطہ ہوا تو دوسرے میں جانا ہوا، ان کے واسطے سے تیسرے میں جانا ہوا تو ان کے ناشتے میں بھنگ ضرور ہوتی ہے. تو یہ بھنگ تو حرام ہے، ناجائز ہے. ان کو یعنی پورا سال محنت کی، اس کے بعد یہ چیز کرنا شروع کی، بچوں کو قرآن پہ لے کر آئے، اس طریقے سے لے کر آئے. تو یہ ایک طبقاتی تفریق، ایک طبقاتی تقسیم ہمارے معاشرے میں بنی ہوئی ہے. یہ مزاج میں منافقت کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. ہاں یہ الگ بات ہے، انزل الناس منازلہم، ہر بندے کو اس کے اپنی منزلت میں اتارنا چاہیے، اپنی جگہ پہ اس کا مقام اور اہمیت ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ اشیحۃ علیکم،
مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ گھلے ملے نہیں، مسلمان ایک دوسرے کے قریب نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہمسائے کے حقوق سکھائے، محلے والے کے حقوق سکھائے، اہل محلہ کا یہ حق ہے، ہمسائے کا یہ حق ہے، تعلق داروں کا یہ حق ہے، رشتہ داروں کا یہ حق ہے۔ کوئی اجنبی ہے اس کے جنازے پہ جاؤ، ایک پہاڑ جتنا اجر ملے گا، اگر اس کی قبر تک بھی جاؤ گے تو 2 پہاڑ جتنا اجر ملے گا۔ اس طبقاتی تفریق کو آپ علیہ السلام، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے گھر جاؤ، اس کی عیادت کرو، اس کو تنگ نہ کرو بلکہ جلدی واپس آ جاؤ، تاکہ ملاقات بھی ہو جائے اور دوری بھی نہ رہے اور اس کو تنگی بھی نہ ہو۔ یعنی اس طرح طبقاتی تقسیم ختم کی، اشیحۃ علیکم کے خلاف، یعنی مسلمان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے جگہ بننی چاہیے، مسلمان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت اور بخل نہیں ہونا چاہیے، مال کا بخل نہیں، دل کا بخل۔ یہاں پر اشیحۃ علیکم دل کا بخل مراد ہے۔ اللہ سمجھنے